حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم انتہائی مخلص انسان، انہوں نے 16 سال اپنی خلافت کو چھپایا. میں حیران ہوں. یہ بانڈا ہم نے پھوڑا ہے، یہ کسی کو گھر میں نہیں پتا. حضرت نے ان کو مدینہ شریف اجازت دی. صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلی دفعہ حضرت شیخ کی وفات کے بعد جب تشریف لائے مسجد صدیق اکبر، پہلا اعتکاف ان کا حضرت کے بعد حضرت کے طرز پر ہوا. روزہ اقدس پہ عرض کیا، وہاں سے مکاشفات ہوئے. جو حضرت کے لیے بھی یہی ہوتا تھا، محمد الرفیع صاحب کے ذریعے حضرت عرض کروایا کرتے. تو ہماری مسجد صدیق اکبر کا طے ہو رہا تھا فیصل آباد کے بعد. یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت مسجد صدیق اکبر میں حضرت شیخ، لیکن وہ اللہ کو منظور نہیں تھا. اور اس کے بعد وہاں ہوا ساؤتھ افریقہ، اس کے بعد یہاں کا طے ہونا تھا، لیکن وہ حضرت شعبانی میں وصال فرما گئے. تو یہ حضرت صوفی صاحب تشریف لائے وہاں. تو مفتی صاحب کا ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی رائمنڈ میں. حضرت شیخ تشریف، میں ان کو نہیں، یہ مجھے نہیں، مجھے بہت اچھے لگے، اتنے پیارے لگے کیا بتاؤں. ہماری کھڑے کھڑے دوستی جیسے ہو جاتی ہے زمانے کی. تو خیر وہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو اجازت ہے، اور نہ کسی نے ان کو کسی کو بتایا. تو خیر فیصل آباد میں پھر ہم اکٹھے ہوئے اعتکاف میں، اس میں زیادہ وضاحت ہوگی. وہاں پتہ چل گیا کہ حضرت کے خلیفہ. تو پھر جب ہمارے مسجد صدیق اکبر کے اندر اعتکاف ہوا تو صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آتے ہی مجھ سے فرمایا وہ مختار الدین کو تلاش کرنا، وہ کہاں ہے. اچھا، ان کا پتہ وتہ بھی کچھ نہیں تھا، صرف اتنا تھا مختار الدین کوہاٹ اور کربوڑا شریف یا کیا، بس 2 لفظ تھے. تو وہ کہیں میں نے کیے یا ان سے لیے تھے پتہ نہیں. تو میں نے کہا جی وہ تو اس طرح ہے. خیر 2 ساتھی ہم نے بھیجے، 2 ساتھی، اور وہاں جاؤ بھائی تلاش کرو. وہ گئے، صبح کے گئے، رات پتہ کرتے کرتے کوہاٹ گئے، کوہاٹ سے پھر آگے دوآبہ گئے، دوآبے میں کربوڑا شریف کا نام لیا، وہاں گئے تو مل گئے. یہ وہاں سے چلتے ہوئے آئے. جب آئے تو حضرت کو ملے، عشاء کو پہنچے، بڑے روئے، بہت آپس میں مل کے. خیر وہ رمضان انہوں نے گزارا. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ان کے ہاں جانا ہے. حضرت کا مزاج یہ تھا کہ ان ساتھیوں کی حوصلہ افزائی ہو، ان کا کام بڑھائے جائے. یہ اللہ والوں کا ہوتا ہے، کہتے ہیں دوسرا آگے بڑھے، میں پیچھے رہوں، یہ آگے بڑھے. یہ ہمارے کعبے کا مزاج تھا. تو ان کو کہا کہ مفتی صاحب وہاں آپ کے ہاں جائیں گے. تو مفتی صاحب یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے یہ لوگوں کو پتہ چلے. تو انہوں نے کہا حضرت ہمارے وہاں تو پٹھان لوگ ہیں، وہاں بیت الخلاء کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اس طرح حضرت نے کہا کوئی نہیں گزارا. کہا نہیں یہ بہت نہیں ہوگا. بڑے سیانے تھے. تو مجھے حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات اندر اور ہے، آپ ایسا کرو تم چلے جانا. تو میں ٹھیک ہے. عید کے بعد پھر ایسا کیا کہ میں نے کہا حضرت مفتی صاحب میں وہاں ہوں. ہاں آپ آ جاؤ. تو پھر مشورہ یہ کیا کہ وہاں ان کی خلافت و اجازت کو عام کرنا ہے. یہ مشورہ ہمارا آپس میں تھا کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں. تو خیر میں تھا، میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، ہم چلے گئے. تو مفتی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ مغرب کے بعد یہ ان کی اوپر مت سے آپ کربوڑا تشریف لے گئے ضرور جائیں، اللہ نے اتنا بڑا مرکز دے دیا. تو ان کے 3 مراحل ہیں. تو ان کے دادا جان تھے، بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، کوئی 100 سال اوپر ان کی عمر تھی. میں نے ان کی زیارت کی، بہت پاک انسان. اور وہ وہاں پر ان کی جو پردادا جان تھے صاحب کربوڑا شریف، ان کے مزار مبارک کے سامنے قبر ہے. پرانے تھے، خوبصورت حوض اور بڑا عجیب لنگر تھا بڑا، وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے. تو مجھے کہا وہی ان کی مسجد تھی اس وقت. مجھے کہا کہ آپ بیان کرو گے؟ میں نے کہا جی ضرور کروں گا. اندر سے تو ہمارا وہ تھا. تو خیر میں پھر بیان جب شروع کیا تو میں نے تعارف، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں یہ کیا کہے گا. تو میں نے اپنا تعارف کرایا کہ بھئی میں تو یہاں آیا ہوں، یہ حضرت میں تو
واقف بھی نہیں تھا، یہ نہیں تھا وہ نہیں، اس طرح ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے، اور میں نے کہا ہمارے حضرت شیخ کے نے ان کو چاروں سلسلوں میں اجازت دی ہے، اور یہ اس طرح، اور وہ والد صاحب سارے اتنے خوش ہوئے کہ عجیب یعنی بات ہوئی، وہ چھپا ہوا خزانہ جو ہے وہ سامنے آ، لیکن ان میں اخلاص بہت زیادہ ہے. ان کے چہرہ ان کا سرخ ہو رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، اور میں لگا ہوا تھا. جب دعا ہو گئی اب جانا ہے گھر اوپر، تو میں نے کہا تم نے حرکت کیوں کی؟ لڑائی پہ آ گئے. میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی مجرم کو معاف کر دے، میں نے غلطی کی ہے، غلطی ہو گئی مجھ سے، معاف کو وہ مجھ سے. پھر میں نے بھی اپنی پٹھانی دکھائی، میں نے ساتھیوں کو کہا چلو بھائی ہم نے یہاں نہیں رہنا، چلو چلو ہم جا رہے ہیں، دعا پہ رات رہیں گے. وہاں سے پیدل کا بھی رستہ ہے. اب انہوں نے کہا نہیں، میں نے کہا پھر آپ دل سے راضی ہو جائیں، میں نے نہیں جاتے ہیں بس، آپ بھی پٹھانی کرتے ہیں ہم بھی کریں گے. تو خوش ہو گئے. پھر جب اوپر آئے تو ان کے دو ساتھی تھے، یہ پہلے تجارت کرتے تھے وہاں قطر میں، وہ کہتے تھے یہ اجازت کے بعد یہ بدلے سے لگتے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، اب ایسا کرو ہمیں بیعت کراؤ. تو میں نے کہا تم جاؤ غسل کر کے آؤ. مسجد گئے، غسل کر کے آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا ان کو بیعت کریں. پھر تم نے وہ باتیں شروع کر دی، پھر غصے ہوئے جلا. میں نے کہا ہم نے کھانا نہیں کھانا، یا ان کو بیعت کریں یا پھر ہم جا رہے ہیں. پھر اس مجبوری سے ان کو بیعت کرایا. پھر اللہ نے کرم کیا، آج وہاں الحمدللہ اتنی بڑی زمین، اور زمین بھی تنگ ہو گئی، آپ بھی کشادہ زمین لو. تو وہ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو خالی زمین پڑی ہے یہ سارے لے لیں، کوئی وقت آئے گا انشاءاللہ. تو یہ اخلاص ہے. مرتبہ بھی اللہ دیتے ہیں، جگہ بھی اللہ دیتے ہیں، سب کچھ.